انسانی فطرت میں بعض چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جس پر وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کرتا، جس کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ دو پر لگا دیتا ہے۔ لیکن جب غربت، افلاس اور بے روزگاری جیسے ناسور اسے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے تو پھر اس سے ان کمزور لمحوں میں وہ کام سرزد ہوتا ہے جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات اکثر ان علاقوں کے رہائشیوں کے ساتھ رونما ہوتے ہیں جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جہاں پاسماندگی عروج پر ہوتی ہے۔ انسان ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستا ہے۔ حکومتی وقت کی آنکھوں سے اوجھل ایسے پاسماندہ علاقوں میں جہاں ملک کے دیگر شہروں کی نسبت تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہو، وہاں ترقی، خوشحالی اور امن کا تصور خود بخود مٹ جاتا ہے۔ منشیات فروغ پاتی ہے، چوری، ڈاکہ زنی عروج پر ہوتی ہے اور بے گناہ قتل و غارت جیسے واقعات جنم لے کر پورے علاقے کو آگ کی طرح لپیٹ میں لیتا ہے، جس کی تپش رفتہ رفتہ دور دور تک محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی جنوب میں واقع ضلع لکی مروت کی حالت بھی ایسی نظر آ رہی ہے، جہاں کے عوام مہمان نوازی، ایمانداری، بہادری، دلیری، ذہانت، حتیٰ کہ ہر شعبے زندگی میں کسی سے پیچھے نہیں۔ پشتون روایات کے امین یہاں کے باسی زندگی کی بنیادی سہولیات، صحت، تعلیم اور پینے کے صاف پانی سے کئی دہائیوں سے محروم چلے آ رہے ہیں۔ یہاں کے عوام جس انداز اور تیزی سے اندھیروں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اس سے دگنا تیزی سے یہاں پر جرائم اور منشیات کو فروغ مل رہا ہے۔ میرا نام غلام اکبر ہے اور میں گزشتہ 25 سال سے لکی مروت میں صحافت کے پیشے سے وابستہ ہوں۔ یہاں پہ منشیات کا جو استعمال ہے وہ عروج پہ ہے۔ گزشتہ 25 سالوں سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ یہ مسلسل جو ہے منشیات کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ یہاں پہ پہلے پورے گاؤں میں ایک یا دو بندے جو ہیں وہ منشیات استعمال کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے، جو اسکول اور کالج کے طالب علم ہیں، یونیورسٹیوں والے بھی جو ہیں وہ بھی منشیات استعمال کر رہے ہیں اور کافی زیادہ پیمانے پہ استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں اگر ایک دو لوگ چرس پیتے تھے تو وہ مخصوص اوقات میں پیتے تھے، اب تو اس کا کوئی مخصوص وقت ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شادی کا پروگرام ہے، کوئی میوزک کا پروگرام ہے تو آپ دیکھیں تو اس میں کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ منشیات کا کھلے عام استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ بالکل چرس کا استعمال تو ایسے ہی جس طرح عام سگریٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیروئن ہے، ہیروئن کا استعمال بھی کافی زیادہ ہے، لیکن اب جو نیا نشہ ہے تقریباً 2 سال ہو گئے آئس، تو اس کے بارے میں پہلے یہاں کے لوگ جانتے نہیں تھے، لیکن اب جو ہیں یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام لوگ بھی یہ استعمال کر رہے ہیں۔ جس طرح اصلاحی کمیٹیاں، فلاحی کمیٹیاں ہر گاؤں میں ہیں، اگر پولیس کوشش کرے تو ایسی کمیٹیاں بن بھی سکتی ہیں اور منشیات کی روشنی ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پولیس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جو عام طور پہ نوجوان نسل میں جو جس نشے کا استعمال بالکل عام ہے وہ چرس ہے۔ چرس کا استعمال یہاں پہ بالکل عام ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر نشے ہیں جس طرح افیون ہے، آئس ہے یا شراب ہیں، ان کا استعمال کم ہے اور بہت کم جگہوں پہ ہوتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آئس اور شراب جو ہے وہ ذرا مہنگی بھی ہیں، تو وہ غریب کے کام نہیں آتی، وہ نہیں کر سکتے، لیکن چرس جو ہے وہ بالکل عام ہے۔ اگر کوئی مزدور کار ہے تو وہ بھی چرس پی رہا ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی چرس پی رہا ہے، اگر کوئی کھلاڑی ہے وہ بھی چرس پی رہا ہے، کوئی بے روزگار ہے وہ بھی چرس پی رہا ہے، اور اگر کوئی برسر روزگار ہے اور اس کی آمدن اچھی ہے تو وہ بھی چرس پی رہا ہے۔ تو چرس جو ہے نا یہاں پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ بالکل عام سگریٹ کی طرح کا نشہ بن چکا ہے۔ منشیات کی اسمگلنگ کے کئی روٹس ہیں۔ سب سے بڑا روٹ جو ہے وہ درادم ہل سے ہے۔ اگر کراچی یا اس طرف جو سپلائی ہوتی ہے وہ درادم ہل سے ہی ہوتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ایف آر کا علاقہ ہے، چونکہ درادم ہل سے یہ بیلٹ جو ہے ہمارا، اس میں ایف آر کوہاٹ سے لے کر ایف آر پشاور، ایف آر کوہاٹ، ایف آر بنو، اور اس کے بعد ایف آر لکی آتا ہے، اس کے بعد ایف آر ٹانک اور پھر ایف آر ڈی خان۔ تو یہ ایک بیلٹ ہے، تو یہ بھی منشیات کا بہت بڑا روٹ ہے۔ اور اس روٹ پہ چونکہ ابھی تو مرج ہو گئے ہیں اضلاع، پہلے جب مرج نہیں ہوئے تھے تو یہ ایسا علاقہ غیر کا سمجھا جاتا تھا اور منشیات کی روشنی یہاں پہ آسانی سے اسمگلنگ آسان ہوتی تھی۔ تو اس بیلٹ میں جو ہے نا اس کے مخصوص ڈیلر ہوتے تھے اور وہ پھر ان سے شہری علاقوں میں ٹرانسفر کرتے تھے۔ تو پولیس والوں کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ایک روٹ ہے تجوڑی سے
اور دوسرا روٹ ہے درہ دمخیل سے. ان 2 روٹوں سے لکی مروت کو سپلائی ہوتی ہے. لکی مروت پولیس کی گزشتہ 5 سال کے ریکارڈ کے مطابق یہاں منشیات اور جرائم میں کمی کی بجائے ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی اصل وجہ تعلیم کی کمی، غربت، افلاس اور بے روزگاری ہے. پولیس کی سالانہ ریکارڈ کے مطابق 2015 میں 81 کلو 738 گرام چرس، 13 کلو 983 گرام ہیروئن اور 5 کلو 190 گرام افیون. 2016 میں 151 کلو 271 گرام چرس، 3 کلو 994 گرام ہیروئن، 20 کلو 828 گرام افیون. 2017 میں 227 کلو چرس، 11 کلو ہیروئن اور 4 کلو 80 گرام افیون. 2018 میں 107 کلو چرس، 20 کلو ہیروئن، 1 کلو 830 گرام افیون. 2019 میں 410 کلو چرس، 51 کلو ہیروئن اور 2 کلو افیون. اور 2020 میں اب تک 195 کلو چرس، 42 کلو ہیروئن پکڑ کر تلف کیے گئے ہیں. یہاں یہ بات بھی تشویشناک ہے کہ ان منشیات کے ساتھ ساتھ اب آئس جیسے خطرناک نشے نے بھی یہاں سر اٹھایا ہے. 2018 میں 205 گرام، 2019 میں 1 کلو 26 گرام اور 2020 میں 1 کلو 855 گرام آئس پولیس نے مختلف کارروائیوں میں پکڑ کر ضائع کیے ہیں. لیکن مروت خیبر پختونخوا کا وہ پسماندہ ضلع جہاں ہر روز منشیات کے عادی افراد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کسی بھی ہسپتال میں منشیات کے عادی افراد کے علاج معالجے کا کوئی بندوبست نہیں، اور نہ ان کے لیے کوئی جدا بحالی سینٹر بنایا گیا ہے، جو کہ صوبائی حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. بیماران ډېر زیات دي او ډاکټران الحمدلله ما سره شته دي، 3 کسان دي ډاکټران شته دي او جوړول منې دوره خرچه نه کېږي که صرف وارډ یو ریپیر که ما ته وشي زه به ورته باندې یو جنګله ولګوم نو کسان به بند کړم. هغې ته فرق دا وي چې هغې ته به ته نور کسان نه ورپرېږدي او روټۍ موټۍ لږه خرچه به ورسره سپورټ کوي. نو هغه چې روټۍ موټۍ مونږ ورکوو نو دا څه ګران نه دی، خو که لږ ریپیر مونږ ته یو وارډ وشو ذهن ته مثلا لکه دا روم دی دا مې ورته مختص کړو زه به ته نو دلته به ورته دیوال ولګو جنګله به ولګو نو بس دغه هغې مرکز شو، واشروم به ورته ورکړو، هغې ته به خوراک ورکړو. خو هغې کې داسې که لکه شیشې به نه ورته جوړوي چې ځان نه ماتي، ځان نه خوږي، داسې روپ نه پکې داسې نه پکې مونږ هلته نه وکړي. دغه هلته هغه تار راوباسي ځان مړ کړي یا خودکشي وکړي نو هغې ته مونږ ایسي لګو، بیا هیټر ولګو. لکه دې زونه مونږ ډېر خیال ساتو. نو هغه کسان خو په ځان نه پوهېږي. خو یو وارډ چې مونږ ورته وکړو نو وارډ کې میل وي فیمیل وي نو وارډ کې هموږ سره یو 20 بیډډ وارډ وي نو 40 کسان ډېر غټ شی دی جي اور دوره به سنبھالولم ګراني. جرائم اور منشیات سے پاک، پرامن اور صحت مند معاشرے کی تشکیل تب ممکن ہے جب حکومتی وقت نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں آگے آئے، بے روزگاری کا خاتمہ کرے، یہاں کے عوام کے لیے سیر و تفریح کے مواقع پیدا کرے، نوجوانوں کے لیے ضلعی سطح پر ایک سپورٹس کمپلیکس بنائے، مختلف علاقوں میں کھیلوں کے میدانوں کا جال بچھائے. تب منشیات اور جرائم کا قلع خمہ کیا جا سکے گا. یہ تمام سہولیات خوابوں میں بخوبی نظر تو آ رہے ہیں، لیکن اس کو حقیقت کا جامہ کون پہنائے گا؟ یہ تو آنے والا وقت بہتر بتا سکتا ہے.